بچوں آج ہم لوگ جانیں گے تختی نمبر 4 کا جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش والا جو سبق ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. دھیرے سے نہیں جی بولنا ہے, زور سے بولا کیجئے جی. تھوڑا کھل کے بولنا ہے, مطلب اتنی آواز میں بولنا ہے کہ آپ کی آواز آپ کو صحیح طریقے سے آپ خود سن سکیں اس کو آپ بول کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بچوں آج کا سبق ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش والے کا پہلا سبق. کیا سبق ہے؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا پہلا سبق. اور یہ کس تختی میں ہے؟ تختی نمبر 4 ہی میں ہے. یہ بھی کس میں ہے؟ تختی نمبر 4 میں ہے. تختی نمبر 4 میں الف مدہ یا مدہ واو مدہ والا مکمل ہو گیا. اب یہ کھڑا زبر والا آیا ہے اور اس میں قاعدے میں لکھا ہوا ہے. ابھی اسکرین پہ دیکھنا, یہاں آ رہا ہے, دھیان سے دیکھو, ادھر دیکھ رہے ہو جی. کیا لکھا ہوا ہے؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, ہے نا جی. کھڑا زبر اوپر ہے, کھڑی زیر نیچے ہے اور الٹا پیش اوپر ہے. ان تینوں کو بھی قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ ان تینوں کو بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. کن تینوں کو؟ اسی کو, کھڑا زبر کو, کھڑی زیر کو, الٹا پیش کو. کس کی طرح پڑھنا ہے؟ حروف مدہ کی طرح. کس طرح؟ حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ حروف مدہ کس تختی میں ہے؟ تختی نمبر 4 میں ہے. کھڑا زبر والے سبق کو کس طرح یاد کرنا ہے؟ جو یہاں لکھا ہوا ہے بلیک بورڈ پہ, کس طرح یاد کرنا ہے میں اس کو پڑھانے جا رہا ہوں. دھیان سے سن کے پڑھیے. گزارش ہے ہمارے دیکھنے والے بھائیوں سے بہنوں سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں, پہلی بار ہے, تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کمنٹ میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. یہ چیز اوپر لکھنا تھا, میں لکھا اوپر نہیں لکھا ہوں, میں ذہن سے بات ادھر گئی تھی. چلو میں نیچے لکھ کے سمجھا دیتا ہوں. دیکھو یہ لائن ہے, یہ لائن ہے, یہ لائن ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو حروف سمجھو. ابھی کیا سمجھو اس کو؟ حروف. یہ کوئی بھی حرف ہے, جبکہ کوئی حرف نہیں. ابھی سمجھو, صرف دماغ میں بیٹھاؤ کہ کوئی حرف ہے. اگر حرف کے اوپر رہے گا تو کھڑا زبر, وہی چیز حرف کے نیچے رہے گا تو پھر دھیرے بول رہا ہے, نیچے رہے گا تو, اور اسی طرح سے اوپر رہے گا تو, ہاں حرف کے اوپر ایسا رہے گا تو اس کا نام ہے الٹا پیش. کیا نام ہے اس کا؟ ہاں. اور اس کا کیا نام ہے؟ الف کی شکل کا چھوٹا سائز ہوتا ہے, الف کی شکل کا ایک ٹکڑا, ہے نا. یا زبر ہی کو سیدھا کر دیجئے, چاہے الف کہیے چاہے زبر کو ایک دم سیدھا کر کے بولیے. مطلب یہ جو الف کی شکل کا ہوتا ہے نا, الف کی شکل کا, اسی کو بولتے ہیں کھڑا زبر. ٹھیک ہے جی. اور یہ والا ایک زبر ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. ایک یہ زبر ہوا, یہ زیر ہوا, اور یہ پیش ہوا. ٹھیک ہے جی. زبر زیر پیش. اور یہ کھڑا زبر ایک دم سیدھا کھڑا. کھڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑا رہنا, سیدھا, ہے نا کھڑا. تو یہ اوپر ہے کھڑا زبر, نیچے رہے گا اسی کی شکل کا, نیچے رہے گا حرف کے نیچے رہے گا تو کیا ہو جائے گا وہ کھڑی زیر. اور ایسے الٹا پیش, یعنی ایسے الٹا ایسے لکھا ہوا رہے گا تو کیا ہے یہ الٹا پیش. یہ تینوں کی شکل ہے, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ٹھیک ہے جی. ایک دم دماغ کو پرزنٹ رکھیے, دھیان سے سن کے پڑھیے. کیسے پڑھنا ہے؟ بعض بچے پڑھتے حروف کو صاف صاف نکالتے ہیں لیکن جلدی پڑھ دیتے ہیں. کھڑا زبر کو الف مدہ کے برابر کھینچیں گے, ہے نا جی. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے. کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے نا جی. کیا لکھا ہوا ہے؟ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, جیسے با کھڑا زبر با برابر با الف زبر با. تو اس سے کیا مطلب سمجھے؟ یعنی جس طرح الف مدہ والے کو کھینچ کر پڑھتے ہیں نا, جیسے پڑھتے ہیں حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, تا الف زبر تا, بس اتنا ہی کھینچ رہا ہے. ایک الف کے برابر کھڑا زبر والے کو بھی کھینچنا ہے. حمزہ کھڑا زبر آ, با کھڑا زبر با, تا کھڑا زبر تا. اگر صرف زبر رہتا ہے, جیسے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں, دھیان سے دیکھو, جیسے یہ الف ہے, یہ با ہے, یہ تا ہے, یہ سا ہے. ٹھیک ہے, الف با تا ہو گیا. اگر اس پر زبر لگا ہے حمزہ زبر, یہی آواز ہے, سب کی آواز ہے یہ, حمزہ زبر با زبر تا زبر کے بعد کھینچو, یاد کہ کھینچو, تا کوئی کر رہا ہے. پھر سے بولو,
جیسے حمزہ کے اوپر یہ زبر لگ گیا, یہ کھڑا زبر نہیں, یہ زبر ہے, حرکات والی زبر ہے نا, حرکت والا جو زبر ہے. اگر یہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر, با زبر, تا زبر, تا. اب اس کے ساتھ الف لگ جانے کی وجہ سے الف مدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. با کے ساتھ الف لگ گیا, الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا, الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے با کو کھینچ کے پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے جی. یا تا پر زبر الف کے ساتھ ہے, الف سے پہلے تا کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف یہاں تا کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. تو جس طرح سے الف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے, حمزہ الف زبر آ, با الف زبر با, تا الف زبر تا, بالکل اسی طریقے سے کھڑا زبر کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا. صرف اس میں الف بولنا ہے, اس میں کھڑا بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں, پڑھیے, شروع کرتے ہیں, چلیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک ساتھ پڑھنا ہے, ایک ساتھ اعو کہنا ہے, ذبل کہنا ہے, لا کہنا ہے, ہمنش کہنا ہے, اور بڑی شین نکالنا ہے, طا نکالنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ادھر دیکھیے سب لوگ, اور ایک آواز میں پڑھیے گا. پڑھیے. حمزہ کھڑا زبر آ, با کھڑا زبر با, تا کھڑا زبر تا, سا کھڑا زبر سا. کچھ بچے ایسے پڑھتے ہیں, حمزہ کھڑا زبر آ, با کھڑا زبر با, تا کھڑا زبر تا. کھڑا زبر کھڑا کہتے ہیں, کھڑا, کھڑا نہیں بولنا, کھڑا بولنا پورا ہے. کیا بولنا ہے؟ کھڑا. ہاں ابھی بھی کچھ بچے پڑھ رہے تھے, کھڑا زبر, کھڑا نہیں بولنا, کھڑا پورا منہ کھولنا, ٹھیک ہے. چلیے. سا کھڑا زبر سا, نہیں ہو رہا, کھڑا زبر ہو رہا, کھڑا پورا کھینچنا ہے. سا کھڑا زبر سا. جیم کھڑا زبر جا. حا کھڑا زبر حا. پھر کھڑا زبر ہو رہا ہے, کھڑا بولنا ہے, کھڑا لمبا کرنا ہے آواز کو. حا کھڑا زبر حا. خا کھڑا زبر خا. دال کھڑا زبر دا. ذال کھڑا زبر ذا. بولو تو سب کیا بولے؟ کھارا, کھارا بول رہا ہے, کھڑا بولنا ہے, کھڑا, کھارا نہیں بولنا ہے. ذال کھڑا زبر ذا. را کھڑا زبر را. زا کھڑا زبر زا. سین کھڑا زبر سا. کھاڑا کون بولا؟ کھاڑا, کھڑا نہیں بولنا ہے, کھڑا بولنا ہے, کھڑا. کھاڑا زبر نہیں بولنا ہے جی. سین کھڑا زبر سا. شین کھڑا زبر شا. صاد کھڑا زبر صا. ضاد کھڑا زبر ضا. طا کھڑا زبر طا. ضا کھڑا زبر ضا. عین کھڑا زبر عا. غین کھڑا زبر غا.
فا کھڑا زبر فا قاف کھڑا زبر قا کا نہیں بولنا ہے قاف بڑا قاف ہے نا قاف کھڑا زبر قا کاف کھڑا زبر کا لام کھڑا زبر لا میم کھڑا زبر ما نون کھڑا زبر نا واو کھڑا زبر وا ہا کھڑا زبر ہا حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا یا کھڑا زبر یا جیسے پڑھایا گیا ویسے یاد کیا کیجئے. ہمارے دیکھنے والے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ دھیان سے سن کر ہمارے بچوں کے ساتھ پڑھیے, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اگر آپ نورانی قاعدہ پڑھنے والے تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے گھر کے بچے کوئی پڑھ رہے ہیں تو ان کو کہیے کہ اس طرح سے بچوں کے ساتھ آپ بھی پڑھیے, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہاں چلیے. ہاں جی